آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب بھارت نے یہ قدم اٹھایا تھا تب بھی پاکستان میں وزیر خارجہ موجود نہیں تھے، اور آج جب سیکیورٹی کونسل غیر رسمی اجلاس کر رہی تھی تو ہم توقع رکھتے تھے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہی سیکیورٹی کونسل نے اس اجلاس کا فیصلہ کیا تھا وہ رش کرتے نیو یارک میں، انہیں وہاں جا کے بیک ڈور لابنگ کرنی چاہیے تھی، سیکیورٹی کونسل کے اراکین کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا چاہیے تھا۔ جب سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے تو پاکستان میں وزیر خارجہ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں وہاں جانا چاہیے تھا تاکہ وہاں جا کے یہ لابنگ کرتے اور کشمیر کا مقدمہ لڑتے، اس لیے کہ آج دنیا میں کشمیر واحد خطہ ہے پورے گلوب کے اوپر، پورے پلانٹ کے اوپر، حتیٰ یہ کہ غزہ کے اندر بھی، غزہ فلسطین میں بھی معلومات کا ایسا بلیک آؤٹ نہیں ہے جو کشمیر کے اندر کر دیا گیا ہے۔ جس طرح وہاں پہ ہر قسم کا معلومات اور اطلاعات کا رابطہ کاٹ کے ظلم کا بازار گرم کیا گیا ہے، اس وقت بھی نہ جانے کتنے نوجوان پیلٹ گنز کا شکار ہو رہے ہیں، کتنے نوجوان کشمیری شہادت حاصل کر رہے ہیں، کتنی کشمیری بیٹیاں ان کی عزت غیر محفوظ ہے۔ اس بلیک آؤٹ کے خلاف اگر حکومت کو ایمرجنسی نہیں لگائی تو اسے جواب دینا پڑے گا کہ وہ کیسے آرام سے بیٹھے ہیں، وزیر خارجہ کیوں کر پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، انہیں سیکیورٹی کونسل میں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ لگاتار ناکامیاں ہیں جو حکومت نے کشمیر کے مسئلے پہ دکھائی ہیں، جن کا آغاز تب ہوا کہ جب ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے بھارت کے وزیر اعظم کی کامیابی کو کشمیر کی کامیابی قرار دیا، جب انہوں نے کہا کہ مودی صاحب کی کامیابی کشمیر کے لیے خوشخبری نکلے گی۔ آج قوم جاننا چاہتی ہے کیا وہ یہ خوشخبری ہے جس کی آپ ٹویٹ کر کے ہمیں خبر دے رہے تھے؟ اسی طرح امریکہ کے دورے کو اس حکومت نے کشمیر کے لیے ناکام ہو کر استعمال کیا۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم اس طرح امریکہ سے کامیاب ہو کر آئے ہیں جیسے ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں۔ تو کیا یہ ورلڈ کپ کی کامیابی ہے؟ آپ انڈیا کو اس ورلڈ کپ میں کشمیر کی ٹرافی دے کر آئے تھے؟ اگر آپ نے صدر ٹرمپ کے سامنے کشمیر کا مقدمہ زور سے لڑا ہوتا تو انڈیا کبھی جرأت نہ کرتا یہ قدم اٹھانے کی۔ انڈیا نے جو یہ قدم آپ کے امریکہ کے دورے کے فوری بعد اٹھایا ہے، اس کے صرف 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صدر ٹرمپ کے ساتھ کسی قسم کی کشمیر پر کوئی بات نہیں کی، انہیں سینسٹائز نہیں کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کشمیر پہ بات کی تو کمزور بات کی، ان کو صحیح معنوں میں آگاہ نہیں کیا کہ اگر کشمیر کی حیثیت بدلے گی تو اس کے اس خطے پہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کشمیر کے مسئلے پر کوئی انڈرسٹینڈنگ یا انڈرٹیکنگ دی ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ بھارت کو کبھی یہ جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہ یک طرفہ قدم اٹھائے، لہٰذا حکومت نے صدر ٹرمپ کا جو ایک کیجول ریمارک تھا پریس کانفرنس میں، اسے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی بنا کے پیش کیا جو کہ چند دنوں کے اندر ایک سراب ثابت ہوئی، لہٰذا یہ بھی حکومت کی ناکامی ہے۔ تیسری ناکامی حکومت کی ہے کہ جب بھارت کے اندر انتخابات میں بھارت کے وزیر داخلہ نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم انتخابات کے بعد کشمیر کی حیثیت کو بدلیں گے اور
आर्टिकल 35A को तनसीख करेंगे, तो उसके बाद 23 मई को जब नरेंद्र मोदी की पार्टी को कामयाबी हासिल हुई, हुकूमत को इस हादसे के लिए तैयार होना चाहिए था। यूं लगता है कि हुकूमत ख्वाब खरगोश में मुब्तला थी, और जबकि भारत की हुकूमत इलेक्शन जीतने के बाद मुसलसल अपने इस घनौने इरादे की तकमील के लिए तैयारी कर रही थी, हमारी हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र 24 से 26 जुलाई को कश्मीर वैली का दौरा करके आए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस में इजाफा तलब किया, उसके बाद भी हमारी हुकूमत ख्वाब से नहीं उठी। उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि कश्मीर में कुछ होने जा रहा है, लेकिन इनके पास कोई प्लान नहीं था। दुनिया को, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान को उसी वक्त बाखबर करना चाहिए था कि भारत को इस मकरू फेल से रोकें, इससे इस खित्ते का अमन मुतासर हो सकता है। लेकिन आपने देखा कि हुकूमत ने कोई इसके ऊपर कदम नहीं उठाया, और जब भारत ने वहाँ से सियाहों को निकाल दिया, टूरिस्ट को निकाल दिया, तब भी हमारी हुकूमत यही समझती रही कि शायद भारत वहाँ पे कोई अंदरूनी तौर पे एक्सरसाइज करने लगा है या क्या करने लगा है। उनको फिर भी जाग नहीं आई अपने ख्वाब गफलत से। जब ये काम 5 अगस्त को हो गया था, तो हुकूमत को 24 घंटों के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ममालिक के कैपिटल्स में स्पेशल इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं और हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामी एजेंडे के ऊपर थी कि वो अपोजिशन की गिरफ्तारियों से ही फारिग नहीं हो रही थी कि वो कश्मीर का मुकदमा लड़ने की सोचती। वो कौम जो जॉइंट सेशन के जरिए मुत्तहिद हो गई थी, उसे भी तकसीम करने के दर पे थी, और हुकूमत ने उस करारदाद की स्याही नहीं खुश्क होने दी कि मरियम नवाज साहिबा को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, और फिर बाद में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जिस तरह जेल भेजा, और हुकूमत अपोजिशन की जो एक इत्तफाक और यकजहती थी उसको खुद तोड़ा। ये इंडिया के वजीर आज़म मोदी ने नहीं तोड़ा, पाकिस्तान के इत्तेहाद को इंडिया ने नहीं तोड़ा, हमारी अपनी हुकूमत ने तोड़ा। भाई ये काम करना था, 10 दिन रुक जाते, ज़रा 10 दिन कौम को मुत्तहिद रहने देते, लेकिन इनको तो इंडिया की हुकूमत से भी ज़्यादा जल्दी थी कि पाकिस्तान का इत्तेहाद टूटे, पाकिस्तानी कौम की यकजहती टूटे। तो फिर आप किसके साथ हो, आप किसका पूरा कर रहे हो? इसी तरह वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ था कि तमाम सरबराहान इस्लामी ममालिक, जो अहम ममालिक हैं, गल्फ स्टेट्स जितनी हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, कतर है, बहरीन है, उससे तो शायद बात हुई, कुवैत है, और दीगर गल्फ स्टेट्स हैं, इन सब के सरबराहान से 24 घंटे में बात करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की स्पेशल समिट मीटिंग इस्लामाबाद में कश्मीर के मसले पे बुलाई जाती। हुकूमत उसमें भी नाकाम हुई। हम आज फिर मुतालबा करते हैं कि कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों का खून हो रहा है, जो मुसलमान नौजवानों के साथ शिकार किया जा रहा है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो मुसलमान बेटियों और माओं की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, इसके बाद अगर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में नहीं होता, तो फिर हमने OIC से क्या लेना है? हमें OIC मुमालिक को बताना चाहिए कि इस मसले के लिए, जो पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है, अगर आप इस्लामाबाद आके भारत को पैगाम नहीं दे सकते, तो फिर हमें इस मुर्दा फोरम से निकलने का सोचना चाहिए। वहाँ पर फिर हमने बैठ के क्या करना है, जब ये फोरम मुसलमानों के जेनोसाइड के ऊपर, कश्मीर में इंडिया जेनोसाइड कर रहा है,
کشمیر میں انڈیا ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے مسلمانوں کی، اور اس کے اوپر اگر OIC کا غیر معمولی سربراہی اجلاس اسلام آباد منعقد نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہمیں ایسے فورم کی بھی ضرورت نہیں اور ایسی کمزور حکومت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ OIC کا غیر معمولی اجلاس بلایا جائے تاکہ اسلامی ممالک بھارت کو دو ٹوک پیغام دیں کہ وہ وہاں پر جو ظلم توڑا جا رہا ہے اسے ختم کرے، انفارمیشن بلیک آؤٹ ختم ہو، غیر ملکی مبصرین کو جانے کی اجازت ہو، اور جو بھارت نے اقدامات اٹھائے ہیں انہیں واپس لے کر جو سٹیٹس کو ہے اسے بحال کیا جائے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے پاس ایک بہت اہم موقع ہے، جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی سربراہی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو دی جائے، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو پاکستان پلیٹ فارم دے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ کشمیریوں کی طرف سے پیش کر سکیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے کشمیریوں کا مقدمہ جنرل اسمبلی میں پیش کریں۔ اس کے لیے حکومت پاکستان ان کو پاکستانی وفد کی سربراہی دے، تاکہ یہ ایک موقع ہوگا جس سے ہم دنیا کے سامنے بھارت کی چیرہ دستیوں کو، بھارت کے ظلم کو اور کشمیر کے مقدمے کو انٹرنیشنل سطح پہ مؤثر طریقے سے پیش کر سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت قوم کے سامنے اپنا ایجنڈا اور جو حکمت عملی ہے وہ لے کر آئے۔ اپوزیشن نے غیر مشروط طور پہ، اس کے باوجود کہ حکومت ہماری گرفتاریاں کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ کو، شاہد خاقان عباسی کو اور دیگر اراکین کو اسمبلی میں اس نے پیش نہیں کیا، لیکن ہم نے کسی سیاست کو کشمیر کے راستے میں آڑے نہیں آنے دیا اور حکومت سے زیادہ بلند آواز میں کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ حکومت کی گرفتاریوں سے ہم نہیں ڈرتے، لیکن ہم حکومت سے یہ جواب ضرور مانگیں گے کہ وہ پاکستانی قوم کو بتائے کہ کیوں بھارت کو یہ جرت ہوئی کہ وہ 72 سال کے بعد آج وہ کام کر سکا جو اس کو کبھی تاریخ میں جرت نہیں ہوئی تھی۔ حکومت کی وہ کون سی کمزوری ہے؟ حکومت نے پاکستان کو وہ کیا کمزوری دی ہے؟ کس شعبے میں کمزور کیا ہے کہ بھارت کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرت ہوئی؟ اور جب بھارت اتنا بڑا وار کر رہا ہے، پاکستان کی شہرک کاٹ رہا ہے، تو حکومت کشمیر کا مقدمہ لڑنے کی بجائے اس کو اس طرف کوئی توجہ نہیں تھی کہ بھارت جولائی کے مہینے میں وہاں فورسز بھیج رہا تھا، جولائی کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز مقبوضہ کشمیر میں ڈالی جا رہی تھیں اس قدم کے لیے، اور ہماری حکومت خواب غفلت میں سوئی ہوئی تھی۔ اور 5 اگست کو اچانک وہ اٹھی جب اسے پتہ چلا کہ بھارت یہ واردات کر گیا ہے، اور 5 اگست سے لے کر آج 16 اسلام آباد میں اگست مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال کی جانب سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کر رہے تھے کہ آج وزیر خارجہ لندن میں ہوتے۔